أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہے، بے حد شکر ہے کہ اس اللہ نے ہمیں فجر کی نماز با جماعت ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائی ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کے ساتھ قبول فرمائے اور باقی نمازیں بھی اللہ تعالیٰ ہمیں جماعت کے ساتھ ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ نہایت ہی قابل احترام نوجوان ساتھی اور بزرگوں، آج کی آیت بڑی سمجھنے والی ہے، بڑی غور طلب ہے۔ اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایک طرح کا شکوہ بھی کیا ہے۔ ہم نے غور کرنا ہے، کیا وہ اللہ نہ کرے ایسا نہ ہو کہ ہم ان لوگوں کے اندر شامل ہو جائیں جن کے متعلق اللہ تعالیٰ شکوہ کر رہے ہیں۔ اس آیت کے اندر دو باتیں ہیں، انشاءاللہ ہم غور و فکر کے ساتھ اللہ کی توفیق کے ساتھ سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ کا ما حقہ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پہلی بات یہ ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَجَعَلْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ، اور ہم نے ڈال دیے ان کے دلوں کے اوپر اکِنَّةً غلاف، پردے۔ ہم نے ان کے دلوں کے اوپر کئی پردے ڈال دیے ہیں۔ کیوں ڈالے؟ اَن يَفْقَهُوهُ، کہ وہ اس قرآن کو نہ سمجھ سکے۔ میرے محترم بھائیو، کتنی بڑی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایسے بھی بدبخت لوگ ہیں جن کے دلوں کے اوپر غلاف چڑھا دیے ہیں، پردے ڈال دیے ہیں کہ وہ قرآن کو نہ سمجھ سکیں۔ یہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک عذاب ہے۔ اس کے پیچھے ریزن کیا ہے، وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ جب انسان قرآن سننا ہی نہیں چاہتا یا قرآن کی طرف آنا ہی نہیں چاہتا، اس کو قرآن سے محبت ہے ہی نہیں، تو اللہ فرماتے ہیں جب میرے داعی، میرے پیغمبر محمد کریم علیہ السلام اور قیامت کے بعد جتنے بھی داعی آئیں گے، جب وہ 1000 مرتبہ سمجھانے کے بعد بھی کسی بات کو انسان نہیں سمجھتے، اللہ تعالیٰ کی ناراضگی پھر اس حد تک پہنچتی ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے دلوں کو غلافوں کے اندر بند کر دیتے، پردے ڈال دیتے کہ ان کو قرآن کی بات سمجھ میں نہ آئے۔ اور اگلی بات میرے محترم بھائیوں بڑی سمجھنے والی ہے، اللہ فرماتے ہیں کہ وَإِذَا ذَكَرْتَ رَبَّكَ فِي الْقُرْآنِ وَحْدَهُ، کہ میرے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ اپنے رب کا ذکر کرتے ہیں جو قرآن کے اندر ہے، وحدہ، صرف اسی اکیلے کا، یعنی جب آپ میرے نبی صرف میرا ذکر کرتے ہیں، یعنی میری بات لوگوں کے سامنے رکھتے ہیں، صرف ایک رب کا ذکر کرتے ہیں، اکیلے رب کا ذکر کرتے ہیں، تو اللہ فرماتے ہیں کیا کرتے ہیں یہ لوگ؟ وَلَّوْا عَلَىٰ أَدْبَارِهِمْ نُفُورًا، یہ اپنی پیٹھوں کے پر پھر جاتے ہیں، بھاگ جاتے ہیں، نفرت کرتے ہیں۔ یعنی جب ذکر صرف رب کا کیا جاتا ہے، اکیلے رب کی بات کی جاتی ہے، تو ان کو اچھی نہیں لگتی۔ میرے نبی آپ سے بڑی محبت کرتے ہیں، آپ کو تو یہ صادق بھی کہتے ہیں، امین بھی کہتے ہیں، آپ کی زندگی کے اوپر بھی یہ بڑے راضی ہیں کہ آپ بڑے اچھے انسان ہیں، آپ کی محبت کی پینگیں بڑی بیان کرتے ہیں، لیکن جب اکیلے رب کا ذکر آتا ہے، اس کی وحدانیت اور اس کی توحید کا ذکر آتا ہے، تو پھر یہ بھاگ جاتے ہیں، نفرت کے ساتھ بھاگ جاتے ہیں، اپنی پیٹھوں پر پھر جاتے ہیں، مڑ جاتے ہیں، پھر ان کو اچھا نہیں لگتا۔ میرے محترم بھائیوں، میں اور آپ نے یہ سوچنا ہے، کیا کہیں ہمارا ایمان بھی ایسا نہیں ہے؟ اللہ نہ کرے کہ ہمیں اوروں کی باتیں تو بڑی اچھی لگیں، بڑی باتیں اچھی لگیں، لیکن جب اکیلے رب کی بات ہو تو کہیں ایسا تو نہیں کہ ہمارے دلوں کے اندر بھی کوئی پریشانی آ جاتی ہے؟ میرے محترم بھائیوں، سورہ زمر کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے اس بات کو اور وضاحت کے ساتھ بیان کیا ہے۔ سورہ زمر ہے، آیت نمبر 45 ہے، اللہ فرماتے ہیں وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ، کہ جب ایک اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے، ایک اللہ کی بات کی جاتی ہے، اشمئزت قلوب الذین لا یؤمنون بالآخرہ، اللہ فرماتے ہیں پھر ان کے دل جو ہیں وہ تنگ پڑ جاتے ہیں، ان کے دل نفرت سے بھر جاتے ہیں، ان کے دل سکڑ جاتے ہیں، بھاگ جاتے ہیں ایک اللہ کی بات۔ میرے محترم بھائیو، یہ بات ساری دنیا کے مشرکوں کے اندر مشترکہ بات ہے، کوئی اس دور کا مشرک ہو یا آج کے دور کا مشرک ہو،
اس کے سامنے بات رکھی جائے نا کہ ایک اللہ کی بات رکھی جائے گی، یار اللہ سے مانگا کرو، اللہ دینے والا ہے، آپ کی کوئی پریشانی اللہ دور کرے گا، تو وہ دل میں سخت غصہ اس کے دل میں آ جاتا ہے، نفرت آ جاتی ہے کہ یہ ایک اللہ کی بات کر رہا ہے، یہ اولیاء اللہ کا منکر ہے، یہ تو اللہ کے ولیوں کو مانتا نہیں ہے۔ میرے محترم بھائیو، یہ بھی کوئی بات ہوئی؟ قرآن کی ایک تفسیر ہے عبدالسلام بھٹوی صاحب کی، قرآن کی تفسیر کا نام ہے غالباً تفسیر القرآن العظیم، قرآن العظیم کے نام کے ان کی تفسیر ہے۔ اس کے اندر انہوں نے ایک بہترین اور تجربہ شدہ واقعہ بیان کیا ہے۔ ایک مفسر ہے آلوسی، انہوں نے روح المعانی کے اندر اس اپنے تجربے کو بیان کیا ہے۔ وہ مفسر کہتا ہے کہ میں جا رہا تھا کہیں، تو ایک بندہ کسی فوت شدہ بزرگ سے اس سے استغاثہ کر رہا تھا، کہہ رہا تھا اے فلاں میری مدد کر، اے فلاں میری مدد کر۔ تو مفسر بیان کرتے ہیں میں نے اس سے کہا کہ اللہ کے بندے اللہ کو پکار، اللہ تیری مدد کرے گا۔ اور صرف اتنی بات نہیں کی، بلکہ جو اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں نا، اللہ کے ولی بندے ہوتے ہیں، وہ ساتھ دلیل بھی رکھتے ہیں، ایسے ہی نہیں کہہ دیتے۔ اس مفسر نے جب یہ کہا کہ اللہ کو پکار، ساتھ دلیل کے اندر سورہ البقرہ کی آیت نمبر غالباً 186 پیش کی کہ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، کہ اللہ خود فرماتے ہیں میرے نبی جب لوگ میرے بارے میں سوال کریں تو انہیں کہہ دیں کہ آپ کا رب بڑا قریب ہے۔ اجیب دعوت الداعی اذا دعان، کہ جب اس کو اس کے بندے پکارتے ہیں وہ اس کی دعا سنتا ہے، اس کی پکار کا جواب دیتا ہے۔ قرآن کی آیت اس کے سامنے رکھی۔ تو وہ مفسر بیان کرتا ہے میں اس کی طرف دیکھتا ہوں، وہ انتہائی غصے سے لال پیلا ہو رہا تھا۔ اس نے کیا بات کر دی اللہ سے؟ یا اللہ کہے یا اللہ سے پکار۔ کہتے ہیں میں چلا گیا، بعد میں لوگوں نے مجھے بتایا کہ وہ بندہ کہہ رہا تھا کہ یہ شخص نے مجھے کہا ہے کہ یا اللہ کو پکار، اللہ کی بات، اللہ سے مانگ، اللہ سے استغاثہ کر۔ تو وہ آدمی کہہ رہا تھا یہ ولیوں کا منکر ہے۔ اور کہتے ہیں کہ لوگوں نے مجھے یہاں تک بتلا دیا کہ اس بندے نے یہ کہا کہ ولیوں کی اللہ کی بنسبت جو ولی ہے وہ جلدی سن لیتے ہیں۔ یہ ہے میرے محترم بھائیو آج کے مسلمان کی اللہ سے محبت، کہ اگر انسان کسی کو بندہ کو کہہ دیتا ہے کہ اللہ کو پکار، اور یقیناً قرآن بھرا پڑا ہے، اللہ خود آوازیں دیتے ہیں۔ محمد کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی صحیح حدیث ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں جب رات کا آخری پہر ہوتا ہے اللہ آسمان دنیا کے اوپر آ کر آواز دیتا ہے کوئی شفا مانگنے والا، ہے کوئی رزق مانگنے والا، ہے کوئی تندرستی مانگنے والا، ہے کوئی ایسا کوئی سوال کرے میں اس کا سوال پورا کر دوں۔ یہ اللہ خود فرماتے ہیں، خود انسان کو آوازیں دیتے ہیں میرے محترم بھائیوں۔ تو پھر یہ کیا ہوا کہ جب اللہ کا ذکر آئے تو انسان کا دل تنگ پڑ جائے۔ اور میرے محترم بھائیوں دیکھ لیں، ابھی میں ایک ماحول کی بات کر رہا ہوں، آپ کی بات کر رہا ہوں، کسی بھی مجلس اور کسی بھی محفل کی بات میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، کسی بھی نیک بزرگ کی کوئی کرامت بیان کر دی جائے نا تو لوگ کہتے ہیں سبحان اللہ، آٹومیٹکلی ان کے دلوں سے سبحان اللہ نکلتی ہے۔ میرے محترم بھائیو اللہ کے ساتھ کوئی محبت نہیں، جو ساری کائنات کا خالق اور مالک ہے، سارے خزانوں کا مالک ہے، بے شمار قدرتیں میرے محترم بھائیو ہم روز اس کی دیکھتے ہیں۔ کیا وجہ ہے، کیوں دل تنگ پڑ جاتے ہیں کہ جب اکیلے اللہ کا ذکر کرتے ہیں؟ یقیناً لوگ کتنے ایسے موجود ہیں کہ اللہ کی بات کی جائے تو کہتے ہیں کہ یہ اللہ کے ولیوں کے منکر ہیں، یہ اللہ کے ولیوں کو نہیں مانتے۔ نہیں میرے محترم بھائیو، اللہ گلہ کر رہے ہیں، شکوہ کر رہے ہیں کہ میرے محبوب آپ سے بڑی محبت کرتے ہیں، لیکن جب میرے اکیلے کی بات آتی ہے تو پھر بھاگ جاتے ہیں۔ وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ اشْمَأَزَّتْ قُلُوبُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ۔ ان کے دل کیوں تنگ پڑتے ہیں؟ اللہ نے وجہ بیان کر دی کہ ان کا جو آخرت کا عقیدہ ہے وہ مضبوط نہیں ہے۔ اگر ان کو پتا ہوتا نا کہ اس ایک دن آنے والا ہے کہ اس اکیلے اللہ کے پاس جانا ہے اور اسی نے ہم سے حساب لینا ہے تو ایسا کبھی نہ کرتے۔ کبھی ذہن میں یہ بات آ جائے نا کہ اس اکیلے کے پاس جانا ہے اور اسی اکیلے نے حساب لینا ہے ہمارے اعمال کا، تو پھر انسان کبھی ایسا نہ کرے۔ تو اللہ فرماتے ہیں اصل وجہ یہ ہے کہ ان کے دل تنگ پڑ جاتے ہیں جب میں اللہ کا صرف ذکر ان کے سامنے کیا جاتا ہے۔ اور اللہ آگے کیا فرماتے ہیں؟ وَإِذَا ذُكِرَ الَّذِينَ، یہ بات سننے والی ہے سورہ زمر کی آیت نمبر 45 میں، وَإِذَا ذُكِرَ الَّذِينَ مِن دُونِهِ إِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ۔ اللہ فرماتے ہیں جب میرے علاوہ کسی کا ذکر کیا جاتا ہے نا تو پھر اچانک خوش ہو جاتے ہیں، پھر اچانک ان کے چہروں کے اوپر خوشی آ جاتی ہے، فلاں بڑا کرنے والا تھا،
فلاں بڑا بزرگ تھا، مجھے سعادت ملی، میں فلاں جگہ پہ گیا تھا۔ اور میرے محترم بھائیوں، سب سے زیادہ خوشی اور سب سے زیادہ محبت انسان کو اللہ سے ہونی چاہیے۔ قرآن کہتا ہے والذین آمنوا اشد حبا للہ، کہ ایمان والے سب سے زیادہ محبت اللہ سے کرتے ہیں، باقی محبتیں ساری بعد میں ہیں۔ سب سے زیادہ اور سب سے بڑھ کر محبت ہو تو اللہ سے ہو، جو خالق ہے، جو ہمارا مالک ہے، جو ہمارا معبود ہے۔ باقی محبتیں بعد میں ہیں۔ اولیاء اللہ سے محبت ضرور کریں، ان کا حق بنتا ہے ان کا ادب و احترام کریں جس قدر ہو سکے۔ اللہ کے نبیوں کا احترام، ان کی محبت انتہا درجے کے ساتھ ان کے ساتھ محبت کریں، لیکن ساری محبتیں ایک طرف ہیں، سب سے بڑھ کر محبت اپنے خالق اور اپنے معبود سے کی جائے، کیونکہ سارے احسان صرف اسی کے ہیں۔ جتنے بھی چھوٹے چھوٹے احسان باقی لوگوں کے ہیں، انبیاء کے ہیں، اولیاء کے ہیں، دیگر لوگوں کے نیک اور صلحاء کے ہیں، وہ سارے احسان اللہ کی رحمت کا نتیجہ ہے، اللہ کی محبت کا نتیجہ ہے۔ یہ اللہ نے قرآن دیا، اللہ نے لوگوں کو نبوت عطا فرمائی، تو یہ سارے اللہ کے احسان ہیں۔ جو نبوت کے اندر آئے، اللہ کے نبیوں کی بات مانی، اللہ کے ولی بنے، صحابہ بنے، اہل بیت بنے، تابعین بنے، وہ سارے اللہ تعالیٰ کے احسان کا نتیجے کے اندر بنے ہیں وہ سارے۔ تو میرے محترم بھائیوں، سب سے بڑھ کر محبت اپنے رب سے کریں، اپنے خالق اور مالک سے کریں جس نے بے شمار نعمتیں عطا فرمائی ہیں۔ غالباً سورہ ابراہیم اللہ فرماتے ہیں وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، کہ میں نے اتنی نعمتیں تمہیں دی ہیں کہ تم ان کو گن نہیں سکتے۔ تو کبھی محبت آئی دل میں اللہ کے بارے میں بھی کہ اللہ مجھے بغیر مانگے اتنا کچھ دے رہا ہے؟ میرے محترم بھائیوں، ذرا اندازہ کریں کہ میں ایک سوال چھوڑتا ہوں محاسبے کے لیے۔ آپ کی عمر جتنے لوگ، یعنی جتنی آپ کی عمر ہے، میری عمر ہے، کتنے ایسے لوگ ہیں جو ابھی تک ہسپتال کے بستر کے اوپر پڑے ہوئے ہیں، ان کو آکسیجن لگی ہوئی ہے، بڑے مشکل حالات کے اندر ہیں، وہ جی رہے ہیں۔ ہم الحمدللہ اللہ کے گھر کے اندر بیٹھے ہیں، صحت مند بیٹھے ہیں، ہمیں کچھ بھی نہیں ہے، اللہ کا ذکر کیا ہے، قرآن سنا ہے، نماز پڑھی ہے، بالکل صحیح و سالم ہے۔ کیا یہ اللہ کی رحمت نہیں ہے؟ کیا یہ اللہ تعالیٰ کی محبت نہیں ہے ہمارے ساتھ؟ تو میرے محترم بھائیوں، اللہ کی محبت کے اندر آئیں، اور جب اللہ سے، اللہ کے اکیلے کی بات سن کر دل تنگ پڑ جائیں تو پھر اپنا محاسبہ کریں، پھر سوچیں کہ ہمارے دل کے اندر غیر اللہ آ چکا ہے، کیونکہ جب غیر اللہ کی محبت، اللہ کے علاوہ کی محبت دل میں جم جاتی ہے، پھر اور کسی دوسرے کی بات نہیں اچھی لگتی، پھر دوسرے سے محبت نہیں آتی۔ تو میرے محترم بھائیوں، انبیاء نے بھی، اولیاء نے بھی، صلحاء نے بھی، اہل بیت نے بھی سب سے زیادہ اگر محبت کی ہے تو اپنے پروردگار سے محبت کی ہے، کیونکہ سارے احسان صرف اسی اللہ کے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں یہ توحید سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، یہ اللہ کی وحدانیت کا ذکر۔ اللہ کی عزت کی قسم ہے، جب میں ان کی آیات کا مطالعہ کر رہا تھا تو میرا دل خوشی سے باغ باغ ہو رہا تھا کہ اللہ تیرا شکر ہے، ہم وہ لوگ ہیں کہ جب تیرے اکیلے کا ذکر کرتے ہیں، سنتے ہیں، تو ہمارے دل تو خوش ہوتے ہیں۔ اللہ تیرا شکر ہے، تو نے ان لوگوں کے اندر ہمیں شامل رکھا ہے کہ جب توحید کی بات کرتے ہیں، توحید کا ذکر کرتے ہیں، ہمارے دلوں کے اندر میرے محترم بھائیوں خوشی کی انتہا نہیں ہوتی۔ میں اس وقت اللہ اکبر کے الفاظ کہہ رہا تھا زبان پر جب میں سورہ زمر کی آیت پڑھ رہا تھا کہ واقعی اللہ کا گلا شکوہ یہ بالکل بجا ہے۔ کتنے اس معاشرے کے اندر ایسے لوگ ہیں کہ اللہ کی بات کی جائے تو فوراً کہیں گے کہ یہ اللہ، یہ تو ولیوں کے منکر ہے۔ بھئی سوچیں، جب اللہ بڑے کی بات ہو رہی ہے تو پھر انسان یہ کہے نا کہ بالکل آپ کی بات وجہ ہے، اصل سننے والا وہی ہے۔ سب نے اسی کو سنایا، نبیوں نے، اولیاء نے، اہل بیت نے، اللہ کے نیک بزرگوں نے، سب نے اسی کو پکارا ہے۔ جاؤ ان کی سیرت پڑھ کے دیکھیں میرے محترم بھائی، جو سارے نیکوں کا بڑا ہے وہ محمد کریم علیہ السلام ہے۔ تو انہوں نے کیا اپنے اہل بیت کو وظیفہ دیا تھا؟ صحیح حدیث ہے، اللہ ربی لا اشرک بہ شیئا، کہ تم نے یہ کہنا ہے اگر تمہیں کوئی مصیبت آ جائے، کوئی غم آ جائے، پریشانی آ جائے، تو تم نے کہنا ہے اللہ ہمارا رب ہے، ہم اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتے، کہ مصیبت کے وقت صرف پکارنا ہے تو اللہ کو پکارنا ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ایسا ایمان ہمیں نصیب فرمائے، اللہ ایسا عقیدہ ہمیں اپنی رحمت سے نصیب فرمائے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ کمی کوتاہی معاف فرمائے۔ اللہ تعالیٰ اس قرآن کو سمجھ کر اس کے اوپر